معاملہ جہیز کا نہیں ہے، اور جو تحریکیں چل رہی ہیں یہ صرف اور صرف جہیز تک محدود نہیں ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج کے متعلق جتنے بھی خرافاتیں ہوتی ہیں، ان رسموں کے خلاف، ان خرافاتوں کے خلاف یہ تحریکیں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ آپ اپنے ذہن سے بات نکال دو، یہ تحریک چل رہی ہے جہیز کو روکنے کے لیے چل رہی ہے، صرف اور صرف جہیز کو روکنے کے لیے نہیں چل رہی، یہ تحریک چل رہی ہے شادی بیاہ کی سادگی کے ساتھ ہونے کے لیے، کہ سادگی کے ساتھ نکاح ہو۔ لیکن جس گھر میں شادی ہوتی ہے، آپ غور کریں خرافاتوں پر، جس وقت سے رشتہ طے ہوتا ہے اسی وقت سے لینے دینے کا اتنا رواج بڑھ جاتا ہے کہ بیچارہ باپ جو ہوتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ اب کہیں 19-20 ہو گیا تو وہ رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے لینے دینے کی۔ یعنی عورت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لڑکی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لڑکی کو کوئی نہیں پوچھتا کہ پڑھی لکھی ہے کہ نہیں، لڑکی کو کوئی نہیں دیکھتا خوبصورت ہے کہ نہیں، لڑکی کو کوئی نہیں دیکھتا کہ دیندار ہے کہ نہیں، سب کی نظر مال پر ٹکی ہوئی ہے کہ باپ کتنا دولت مند ہے، باپ کی طرف سے کتنی دولت مل جائے گی۔ یہ شادی نہیں ہے، یہ ایک ڈیل ہے جو دولت کو سمیٹنے کے لیے کی جاتی ہے۔ مجھے آپ کھل کر کے بولنا ہے، جس کو مخالفت کرنا ہے کھڑا ہو مخالفت کرے۔ سچائی ہے یہ وہ برائی ہے جو ہماری عقل مانتی ہے، ہمارا دل برا سمجھتا ہے، یہ وہ برائی ہے، یہ کوئی وحی کے ذریعے بتائی گئی برائی نہیں ہے جسے اللہ نے برا کہہ دیا ہو پھر ہم نے برا مان لیا ہو۔ اللہ نے ہمیں اتنی عقل، اتنی سمجھ دی ہے کہ جو شادی بیاہ کے نام پر رسم و رواج اور جہیز کے نام پر جو رسم و رواج ہوتی ہے اس کو ہر کوئی برا سمجھتا ہے، لیکن کرنے کے لیے سب مجبور ہے، زبان سے سب برا کہتے ہیں۔ جب ایک لڑکا شادی کے لیے تیار ہوتا ہے تو کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ ایک بچی کے لیے، ایک لڑکی کے لیے ایک بیڈ روم کا انتظام کر سکے، ایک بیڈ کا انتظام کر سکے؟ کیا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اپنے گھر کے لیے 4 چمچ اور 4 تھالی بڑھا سکے؟ اگر وہ برتن لیتا ہے جہیز میں تو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں فقیر ہوں، میں غریب ہوں، یہ کہنا چاہتا ہے میں غریب ہوں مجھے برتن چاہیے، اپنے جھولی کے ساتھ جھولی پھیلاتا ہے۔ اگر کوئی لڑکا، میں لڑکوں سے مخاطب ہوں، ماں باپ سے نہیں، کیونکہ لڑکا خود چاہے تو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ اگر کوئی لڑکا جہیز میں گاڑی کا مطالبہ کرتا ہے تو یقیناً وہ فقیرانہ انداز میں کہتا ہے کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میں بھک منگا ہوں، میرے پاس کمانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، غریب ہوں، مجھے گاڑی چاہیے۔ زبان سے نہیں کہتا لیکن عمل سے یہ ظاہر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اگر کوئی، میں کھل کے بولوں گا، اگر کوئی منگنی میں 50-60 لوگ لے جاتے ہیں اور منگنی میں جانے والے لوگ جاتے ہیں وہاں جا کر کے لڑکی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں، کہنے کو تو اپنے ایک وقت کا کھانا کھا کے آتے ہیں، کہ لڑکی والے سے پوچھا جا کر کہ آپ نے کتنا نقصان کر دیا؟ آپ نے تو ایک وقت کا کھانا کھایا جو گھر بھی کھا سکتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے تم غریب ہو، فقیر ہو، تمہارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، تم لڑکی کے یہاں بھیک مانگنے گئے، کھانے کے لیے گئے۔ شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو، کیوں گئے ہم؟ یہ صرف اور صرف رسم و رواج کی بنیاد پر آج ہم نے عورتوں کی عزت کو گھٹا دیا، لڑکیوں کی ویلیو کو گھٹا دیا، کوئی اہمیت ہی نہیں بچی لڑکی کی، نہ لڑکی کو کوئی دیکھتا ہے کیسی، صرف اور صرف نکاح مال پر ٹکی ہوئی ہے کہ مال کہاں سے سمیٹا جائے۔ اور میں ایک بات اور کہہ دوں آخر میں کہ جتنی بھی شادیاں لینے دینے کی ہوتی ہیں اور رسم و رواج کے ساتھ ہوتی ہیں، اس میں سراسر سب سے زیادہ گھاٹا لڑکے کو ہوتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گاڑی مل گئی، مجھے کیش مل گیا، میرا فائدہ ہے، اور اس کا سب سے بڑا پیکج جاتا ہے جو اوپر کے لوگ ہوتے ہیں، فالتو کے لوگ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر منگنی میں آپ 50 لوگ لے گئے، 50 لوگ کھانا کھا کر آ گئے، لڑکے کو کیا مل گیا؟ وہ تو اوپر والا نے کھا لیا ہے نہیں۔ 50 لوگوں کو اگر 1,000 روپے لڑکی والے نے دے دیے تو لڑکی والے کا تو پھٹا لوٹ ہی گیا ہے، 50,000 روپے اس کے یہاں سے چلے گئے، لیکن لڑکے کو کیا ملا؟ کچھ نہیں، اوپر کے لوگ لے گئے۔
اگر لڑکے والے کے بہن کو توڑیاں یا انگوٹھی یا زیور کوئی مل گیا تو کس کو ملا؟ لڑکی کے بہن کو ملا، لڑکے کے بہن، لڑکے کو کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ اگر شادی کسی لڑکے نے جہیز لے کر کے کی، کاٹ کباڑ کتنے کا آ جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ 70-80 ہزار کا، ایک گاڑی مل جائے گی، بس اتنا مل گیا۔ بارات جو لے گا 1000 آدمیوں کی، وہ 1000 آدمیوں کو فائدہ ہوا، لڑکے کو کیا ملا؟ کچھ نہیں۔ اگر اس گاڑی کا پیسہ اور جو کاٹ کباڑ جو بھیک میں مل گیا ہے، میں جہیز نہیں کہوں گا، بھیک کہوں گا، بھیک میں جو مل گیا ہے اس کے بدلے سوچا لڑکے والے کو کتنا زیور دینا پڑتا ہے، کتنی ٹومیں جاتی ہیں، حساب لگانے ہیں لڑکے والے کو گھاٹے میں جائے گا۔ فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ اوپر کے لوگوں کو، اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ بیچارے لڑکی والے۔ تو میرے بھائیوں، آپ عقل کا استعمال کریں، عقل کا استعمال کر کے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، اس میں سراسر گھاٹا لڑکی والے کا ہے، اور چھری چلتی ہے لڑکی والے کا، کہ آپ تو بارات میں جا کر کے، بات میں جا کر کے ایک وقت کا کھانا کھایا ہے، آپ کو معلوم ہے لڑکی والے نے کہاں سے انتظام کیا ہوگا، کتنوں سے قرضہ لیا ہوگا، اور کتنا بینک سے لون نکالا ہوگا، اور کہاں کہاں سے اس نے قرضے میں دب کر کے یہ انتظام کیا ہوگا۔ آپ ایک وقت کا کھانا کھا کر کے آ گئے، اس میں بھی کمی نکالنا ہے کہ نمک کم تھا، مرچ زیادہ تھی، روٹی ٹھنڈی تھی، فلاں تھا۔ میرے بھائیوں، بڑے ہی محبت کے ساتھ میں سمجھا رہا ہوں، یہ معاشرے میں اگر ہم سب نے مل کر کے سدھار پیدا نہیں کیا تو یقیناً معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، بالکل تباہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بات تھی ہماری جہیز کے متعلق۔ آخر میں کچھ رسم و رواج کا تذکرہ کرتا ہوں، کچھ اور سال 2 سال سے ہمارے یہاں بڑھ گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے یہاں جہیز آتا تھا اور لڑکے والے کے یہاں اتار کر چلے جاتے تھے۔ اب یہ رسم و رواج بڑھ گئے ہیں کہ لڑکے والے کے یہاں سے 20-25 لوگ جائیں گے لڑکی والے کے یہاں دہیج لینے، یعنی بھیک مانگنے۔ بھیک مانگنے میں وہ لڑکی والے کا کھا کے بھی آئیں گے، اور 1-2 کھانے سے کام نہیں چلے گا، صرف بریانی یا قورمے سے کام چل جائے، وہاں تو 17 کھانے چاہیے ان کو۔ یعنی بھیک مانگنے گئے ہیں۔ کسی کو برا لگے، میں کہہ رہا ہوں ابھی کھڑے ہو کر کے کہہ سکتا ہے، میں جواب دے سکتا ہوں، برا لگے، لیکن حقیقت یہ ہے۔ اور وہاں جا کر کے جب بھیک مانگنے گئے جہیز کی، الٹا اس لڑکی والے کے بیچارے کا کھا کے بھی آئے۔ کھانا یہیں تک یہی ہے، بیچارے والے لڑکی والے نے دباؤ میں آ کر کے پیسے بھی دیے، 500 1000 یہ رسم ہو رہی ہے ہماری۔ اب بتاؤ 20-25 لوگ جائیں گے تو کم سے کم 30-35 ہزار روپے کا خرچہ بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا لڑکی والے؟ میرے دوستو، ہم کتنے ظالم ہیں، کتنے ظالم ہو چکے ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں لڑکی پر، لڑکی کے ماں باپ پر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اس کو ذرا سمجھو، اس رسم کو آج سے ارادہ کر لو، یہ رسم ہم کو ختم کرنی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ودا ہو کر کے آ جاتی ہے، ہمارے یہاں پہلے تو کہیں کہیں ہوتا تھا، اب تو ہر شادی میں دیکھنے کو ملتا ہے آتش بازی چھوٹتی ہے، چھوٹتی نہیں چھوٹتی ہے۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو من، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس قوم کا حشر بھی انہی کے ساتھ کرے گا۔ کل قیامت کے دن جب کفار اور مشرکین کی لائن لگی ہوئی ہوگی، ان کفار اور مشرکین میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو آتش بازی کر رہے ہوں گے، ایک طرف مسلمانوں کی لائن لگی ہوگی، مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنی شادی بیاہ پر آتش بازی کر رہے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم بھی غیر مسلموں کی طرح اپنی شادیوں میں آتش بازی کیا کرتے تھے، لہٰذا تم بھی انہی کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ کیا ہم یہ پسند کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ ابھی مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے لکھنؤ کا، کہ ایک محلے میں شادی ہوئی تو ہندوؤں کا محلہ تھا وہ، اور پنڈتوں کا محلہ تھا، 2-4 گھر مسلمانوں کے تھے۔ اس میں مسلمانوں نے بڑی سادگی کے ساتھ نکاح کیا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بس 2 لڑکیاں پنڈتوں کے گھرانے کی آئیں مسلمان کے گھر پہ، کہنے لگیں
کہ آپ نے شادی کی ہے لیکن ہم نے جہیز وغیرہ جاتے ہوئے ادھر ادھر نہیں دیکھا، کیا آپ نے رات میں ٹرک وغیرہ میں پہلے ہی پہنچا دیا تھا؟ لڑکی کے باپ نے کہا ہمارے یہاں شادیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، ہمارے اسلام میں یہ سکھایا ہے نکاح کر دو، ہم نے نکاح کر دیا، لڑکی رخصت ہو گئی، بس۔ وہ لڑکیاں رونے لگی اور کہنے لگی کاش ہم بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ اتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ کیا کوئی وہاں تبلیغ کرنے گیا تھا ان کے پاس؟ کیا ان کے یہاں کوئی چلے 4 مہینے لگوانے گیا تھا؟ عمل کا جتنا بڑا اثر ہے یاد رکھو دوستو، اتنا زبان کا نہیں ہے۔ عملی مظاہرہ پیش کیا، سادگی کے ساتھ نکاح کیا، لڑکیاں کیا کریں کاش ہم بھی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے۔ لیکن افسوس یہ ہے اکثر گھرانے ہمارے غیر مسلموں کی طرزوں پر شادیاں کر رہے ہیں اور آتش بازی چھوٹ رہی ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، وضع میں تم ہو یہود، تمدن میں تم ہو نصارہ۔ یہ مسلمان ہیں جسے دیکھ کے شرمائے یہود، کہ یہودی بھی ہم کو دیکھ کر شرما گئی تھی، یہ کہ مسلمان۔ پھر ایک چیز اور بڑھ گئی، مہندی کی رسم، اللہ معاف کرے آئے دن رسمیں بڑھتی چلی جا رہی۔ مہندی کی رسم بڑھ گئی، یہ سراسر غیر مسلموں کی اور ہندوانہ رسم ہے اور ہندوؤں کی رسم ہے۔ اور صرف مہندی تک معاملہ محدود نہیں ہے، مہندی کے جو تقریب ہوتی ہے اس تقریب میں ڈی جے لائے جاتے ہیں اور وہاں ڈانس ہوتا ہے۔ استغفر اللہ۔ ہم مسلمان، اسلام کے ماننے والے، شریعت کے گہوارے والے، قرآن والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے والے، تم کو تو خیر امت کا لقب ملا تھا اور خیر امت کہا گیا۔ خیر امت کہلائے جانے والے لوگ اپنے گھروں میں مہندی کے رسم و رواج کے نام پر ڈانس کرا رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے نکاح کو اتنا آسان بنا دیا تھا کہ ہر کوئی نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ ہمیں ٹھنڈے دماغ سے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ بزرگوار بیٹھے ہوئے ہیں، تمام لوگوں کے بچے شادیوں کو ہوں گے، ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی شادیاں بالکل سادگی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو اس وقت تحریک چھیڑی گئی ہے تمام مکاتب فکر کے علماء کو لے کر، تمام علماؤں نے، تمام دانشوران نے، تمام جو ککرالہ کے سلجھے ہوئے سنجیدہ لوگ ہیں ان کی طرف سے جو تحریک چھیڑی گئی ہے، آپ اس میں معاون بنے، مددگار بنے، آپ پورا کا پورا ساتھ دیں۔ آپ کے ساتھ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے شپث لیں، وعدہ کریں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ شادیاں سادگی کے ساتھ کریں، بالکل سادگی کے ساتھ، کوئی رسم و رواج نہیں ہوگی، تمام رسم و رواج کو ختم کریں گے، اور جتنی رسمیں اور جتنے رواج کم ہوں گے ہماری شادیاں اتنی ہی سستی ہوں گی۔ یہ بالکل طے ہے۔ ہر رسم کے لیے ہزاروں پیسہ چاہیے اور ایک رسم ختم ہو جائے گی تو ہزاروں کا خرچہ بچ جائے گا۔ ساتھ دینے کا دوسرا مطلب یہ ہے، تحریک جو چل رہی ہے آپ اس کے بارے میں نگیٹو نہ پھیلائیں، منفیات نہ پھیلائیں۔ مان لو چوراہوں پر 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، بات چل رہی ہے اس طریقے کہ اب تو دہیج کی 4 لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک صاحب آئیں گے کیا کہیں گے، ارے اتنی تحریکیں پتہ نہیں کتنی بنی اور چلی گئی، کچھ نہیں ہونے والا، رسم و رواج بالکل ختم نہیں ہونے والے، نہ کوئی روک پایا ہے نہ کوئی روک پائے گا۔ آپ نے اپنی طرف سے نگیٹو پھیلا دیا، منفیات پھیلا دی۔ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان 4 آدمیوں کے سامنے اس تحریک کو صلاح دیں کہ بہت اچھا کام ہے، یہ ہونا چاہیے، یہ کام تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، اور اس میں تو ہم بالکل ساتھ دیں گے، ہم سب کو بالکل ساتھ دینا چاہیے، مل کر کے کام کرنا چاہیے۔ اس طریقے کی باتیں آپ کریں گے تو یقیناً آپ معاون بنیں گے۔ آپ نے پھوٹ ڈالی، مخالفت میں آپ نے ایسے الفاظ کہے جو توڑ پیدا کرتے ہوں، یقیناً اس کا وبال آپ پر ہوگا، اس کا عذاب آپ پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں پڑھنے کی لوگوں کی سنتیں